اس دا جڑا بناون والا کون ہے، اس کو اٹھاون والا کون ہے، کتوں تیار ہوا ہے. سوال ہے کہ جڑا اللہ دا نبی بن کے آیا ہے، انگریز جیسے یہود نصارا اس نو پناہ دینے والے کیوں نے، اس دے حامی کیوں، ان دیا حکومت کیوں انہوں دی حامی نے. تو کفار نال جنگ رہی ہے، کفار نال دوستی کیویں بن گئی نبی دی. اس وقت سب تو زیادہ مرکز جڑا ہے نا، سب تو بڑا مرکز وہ لندن ہے. ایک ہی وجہ ہے، لندن دی پوری دنیا نال جنگ اسلام دے نال، انہاں نال دوستی کیویں جڑ گئی. ہر یہودی حکومت انہاں دی حامی کیوں ہے؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں آ رہی؟ سر جی حضرت اجازت دے میں بول سکتا ہوں؟ ہمارے حامی کوئی حکومت نہیں ہے، اگر ہے تو آپ میرا مقصد کوئی آپ کے ذہن میں ہے کوئی ثبوت ایسا کہ حکومت ہمارے تحریری شکل میں ہمارے، ہم تو ان کے عیسیٰ علیہ السلام کو جب فوت مانتے وہ ہمارے حق میں کیسے ہوں گے؟ اس وجہ سے کہ الکفر ملت واحدہ، ان کو پتا ہے کہ اصل جنگ ہماری اسلام سے ہے اور یہ اہل باطل ہیں، جیسے یہ کافر ہیں ویسے ہم کافر ہیں، لہٰذا ان کو ملا کر کام کرو مسلمانوں کی تباہی پر. اصل تو ان کا مقصد یہ ہے. پر ہم مسلمانوں کی تباہی کے لیے تو پیدا نہیں ہوئے، ہم تو مسلمانوں سے محبت رکھتے ہیں. میں اپنی بات سنیں، بات یہ ہے کہ وہ تمہارا نظریہ ہے. خدا رسول کے نزدیک اور مسلمانوں کے نزدیک اس سے بڑی اور کیا تباہی ہوگی کہ تم نے ان کو ہمیشہ کا اپنے ساتھ جہنمی بنانا چاہتے ہو، خدا رسول کا دشمن بنانا چاہتے ہو. جب خود اللہ تعالیٰ کے محبوب کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا جو بنیادی عقیدہ تھا جس میں ہم اگر بحث کرتے ہیں تو ہمارا ایمان جاتا ہے. اگر ہم گفتگو کرتے ہیں نا تو ہمارا ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے کہ ایسے موقع پر گفتگو کیا ہے، یہ تو اسلام ہوتا تو تلوار چلتی. یہ تمہیں یہ یہودی نے تحفظ دیا ہے کہ اس نے 2-4 ملوڈے خبیث تیار کر کے بھٹو غلامتی کے راستے اور وسیلے سے تمہیں اس نے اقلیت قرار دلوا دیا. ورنہ اسلام میں جو مرتد ہوتا ہے اس کی سزا صرف قتل ہے، اس کا یہ نہیں ہے کہ اس کو جناب اقلیت قرار دو. یہ پیچھے تمہارے جیسے کئی نبی پہلے گزرے ہیں، اسود انسی گزرا ہے، مسلمان قذاب گزرا ہے، بڑے بڑے خبیث لعنتی دجال گزرے ہیں. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری وضاحت کر دی ہے کہ فرمایا اتنے دجال ہوں گے، 30 دجالوں کا تو سرکار نے صاف فرما دیا، 30 دجالون کذابون، 30 دجال ہوں گے کذاب ہوں گے. 30 دجال وہ پورے، تو یہ بھی انہی دجالوں میں سے ایک دجال ہے. اس جو پہلے جتنے نبوت کے دعوے دار تھے اسلام نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ ان کی نہ امت چھوڑی نہ ان کو چھوڑا، وہ سب ختم ہو گئے. تو اسی طرح یہ خبیث جو دجال تھا اس کا تو صرف یہ علاج تھا کہ وہ قتل کیا جاتا، اس کی ساری جنس ضروریت آرام کی سب قتل کر دی جاتی. لیکن افسوس یہ ہے کہ کیونکہ انگریزی حکومتیں ہیں، ان حکومتوں نے ہمیشہ تمہارے اوپر سایہ رکھا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ تمہارے تمام برابر حقوق ہیں، تمہارے افسر ہیں، تمہاری فوج ہے، تمہارا سب کچھ ہے. بڑے بڑے اعلیٰ افسران جو کچھ بھی نہیں ہمارا، تو ہم تو آپ کو پتہ نہیں ہمارے گھر تو شام کو بھی روٹی نہیں ہوتی. میری بات سنیے، کرتا مجھ سے میری بات سنیں. میرے والد اس میں آئے، میرا بتائیں کیا قصور ہے؟ میرا والد اس میں آیا، پہلے مخالف تھا. میرے والد نے سمجھا کہ یہ لوگ مرضی کا یعنی کوئی چیز ہوتی ہے، آئے کوئی کتاب پڑھی ہوگی نا، اگر کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا، یا جو بھی تھا وہ آ گئے. ہم لوگ ابھی بڑے ہوئے، ہمارا حق تھا کہ ہم آپ کے پاس آتے ہیں. آپ فرض کریں آتے سر آپ کہتے ہیں کہ ہماری سزا ہی مرتد ہے، قتل ہے، ہم جنت میں پھر کیسے جائیں گے؟ آپ کے پاس سمجھیں گے کب؟ یہ ایسی بات ہے اسلام کی کہ جس کے سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جی یہ اتنا بات ہے. یہ سورج ہے چڑھا ہوا، یہ سورج چڑھا ہوا ہے. رسول کریم آخری نبی ہے، اللہ ایک اور ہمارا محمد آخری رسول ہے. جیسے اللہ کو ایک ماننا واضح ہے، اس کے متعلق دوسری بات کوئی نہیں سن سکتا. یہ نہیں کوئی سنے گا 1,00,000 دلائل کسی کلمے پڑھنے والے کو دے دو کہ خدا 2 ہے، وہ کبھی نہیں مان سکتا. اگر وہ مان لے تو اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جاہل ہے، بے خبر ہے. نہیں، ہم ہر صورت میں اس کو قتل کر دیں گے. اسی طرح ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. اس کے متعلق کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار میں جہالت کا شکار ہوں، میں فلان کا شکار ہوں، کم فہمی کا شکار ہوں. یہ ایک واضح چیز ہے.
کے ہوتے ہوئے کسی بات کی سنوائی نہیں ہوگی، ہر صورت میں اس کو قتل کر دیا جائے گا، وہ خدا جہنم رسید ہوگا۔ تم تو یہ کہہ رہے ہو، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر ارتداد کیا ہے، ارتداد یہ بچے نے کفر کیا ہے، جو سودا خریدنا جانتا ہے، سودا لینے جاتا ہے تو قیمت دے کر شہل واپس لے آتا ہے، ہاں جی گھاٹ کم تولتا ہے تو وہ بول پڑتا ہے کہ یار تم نے کم کیوں تولا ہے، اگر اتنی سمجھ رکھتا ہے تو یہ اگر کفر کرے گا تو جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا باپ ایسا تھا اور میرے باپ نے ایسا کیا۔ جب اس کو اتنا سمجھ ہے تو اس کو خدا رسول کی سمجھ کیوں نہیں ہے؟ بات سمجھ آئیے، یہ تمہارا کوئی زور نہیں ہے، تمہارے اتنا داڑھی ہے، تمہارے بچے ہو گئے، تمہارے سب کچھ ہو گیا، تم پڑھ کر بولنا جان گئے اور تمہیں اتنا پتہ نہیں چل سکا کہ اللہ کا رسول آپ یہ بتائیں کہ میں تو آنسوں کو خاتم نبی مانتا ہوں، میں کیوں نہیں مانتا؟ میں تو مانتا ہوں، یہ تو میں قرآن کو بھی آخری کتاب مانتا ہوں، میں دین کو بھی آخری مانتا ہوں، میں تو فرشتوں کو بھی مانتا ہوں، اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ اللہ کو دو، نہیں یہ ماننا نہیں ہے، یہ تراری ہے۔ اگر یہی بات مسلمان قذاب کر دے تو پھر کیا ہے؟ ایک منٹ، تمہارے نزدیک مسلمان قذاب کون ہے؟ وہ تو دجال ہے۔ کیوں دجال ہے؟ وہ دجال ہے تو یہ لانتی دجال کیوں نہیں؟ اس نے تو یہی دعویٰ کیا ہے۔ اس سے یہ نہیں کیا، اس نے کیا کیا؟ اس نے تو مقابلے کا کیا ہے، اسے آج صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت امتی کا نہیں کیا کہ میں نبی کریم نے کیا کیا؟ میری بات سنیے، سنتے نہیں، مختار فرقی نے کیا کہا تھا؟ بات اب سنو دوستو، اب نہیں کہ میں نے آپ سے یہ کہا، آپ نے کہا کہ امت کے اندر اصل تو سوال یہ پیدا ہوا کہ امت کے اندر آپ کے بقول کے نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ مضمون تو یہ بنا نا اصل سارا لبے بات، امت کے اندر اگر کوئی نبی نہیں آ سکتا تو پھر جناب محترم استعمال میری سمجھ کے لیے تھوڑا سا آسان کیجیے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ان کی حیثیت امت محمدیہ میں کیا ہوگی؟ امتی کی ہوگی، یعنی وہ نبی نہیں ہوگی، نبی ہوں گے، نبی نبوت کے ساتھ اتصاف ہوگا ان کی نبی سنو، وہ ہمارے رسول نے فرما دیا وہ آئیں گے، آ کر یہود نصارہ کو قتل کریں گے۔ وہ تو آئیں گے، بات سنو نا، جب آئیں گے تو کیا وہ آ کر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی شریعت مطہرہ کے ہی مبلغ ہوں گے؟ اور ہمارے رسول نے بتا دیا کہ وہ آئیں گے۔ اب ان کا آنا جو ہے نئی حیثیت سے ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے سارے نبی زندہ ہیں۔ تم تو عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہو، تمام نبی زندہ ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم تو وفات مانتے ہیں نا، وفات کے بعد زندہ نہیں مانتے، تمہاری بات نہیں کر رہا میں اسلام کی بات، میں اسلام کی بات کر رہا ہوں، میں اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ جب ہمارے رسول آئے تم تو عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہو، تمام رسول زندہ ہیں، پر یہ تو زندہ ہے نا، حیثیت اور ہے۔ میری ایک بات تو سنیے نا، ایک یار میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیم جسم کے ساتھ، جسم کے ساتھ آسمان پر، آج کون؟ باقی تمام سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم جب معراج ہوا ہے تب باقی انبیاء علیہ السلام کہیں موجود تھا جسم کے ساتھ، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ تقریباً 5 پیغمبر جو ہیں وہ آسمان پر موجود تھے اور جسمانی طور پر موجود تھے۔ یہ حدیث مبارکہ میں آیا۔ اب سنو، جو بات کرنے کی بات سنو نا، یار بات تو میری کوئی بات روکو نہیں، میں بات جو کر رہا ہوں وہ سنو پہلے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ و تسلیم آئیں گے امتی بن کر نبوت۔ تم نے ہمارا دعویٰ سمجھا پہلے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ نبی پیدا نہیں ہو سکتا، وہ نبی پہلے پیدا ہو چکے ہیں، بات آنے کی ہو رہی ہے، اس طرح تو سارے نبی موجود ہیں۔ معراج کی رات تم ایک منٹ، تم بات کرتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، ہم کہتے ہیں تمام نبی سید الانبیاء کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہاں پہ؟ بیت المقدس میں۔ بیت المقدس میں کتنے انبیاء نے پڑھی؟ تمام انبیاء علیہ السلام انبیاء نے پڑھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ وہاں پہ، کہاں پہ؟ وہاں تھے جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ پھر وسلم کہاں گئے؟ پھر کہاں گیا؟ آسمان پہ چلے گئے، اس کے بعد چلے جاتے ہیں، آتے بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبہ کیا، حضور نے مصافحہ کیا ان سے، چلے گئے، اب واپس آئیں گے امت میں۔ وہ یار حضور سرکار کے ہوتے ہوئے آتے ہیں اور آپ بھی آتے ہیں۔ آپ تھوڑا سا آپ یہ سنیے کہ میں آپ کے پاس اگر آیا ہوں، مہمان آیا ہوں، آپ دیکھیں میں کتنی دور سے آپ کی چاہت لے کے آیا ہوں، مجھے میں دیکھیں ایسے مجھے نروی والی چیز چاہیے، مجھے سختی والی نہیں چاہیے۔ میں کوئی نعوذ باللہ آنسوں کو خاتمہ نہیں، میں مانتا ہوں۔ آپ ایک منٹ میری بات سنیے، میری بات سنیے، یاد رکھنا، میں یہ کہہ رہا ہوں، بات سنو، تم یہ کہہ رہا ہو کہ نرمی والی بات مجھے چاہیے، جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو نا تو وہ کبھی گولی کھلاتا ہے، کبھی انجیکشن لگاتا ہے، بات تو سنو نا، کبھی انجیکشن لگاتا ہے اور کبھی خنجر مارتا ہے، تو مجھے پہلے سب کچھ یہاں پر چلے گا نہیں، تو پھر یہ توقع رکھنا کہ ہم بالکل نرمی اختیار کریں گے جہاں پر۔ میری بات سنیے، پہلے میری ایک بات سنو،
میری ایک تسلیم پر تسلیم جب کوئی یار بات تو سنو، یہی بات ہے، اسی وجہ سے سختی آتی ہے. سختی نہیں سن لیں آپ ایک بات سن لیں، میرے مسئلہ حل کر دیں، میں حل کر یار حال ہی تو کر رہا ہوں. میں نے یہ بات کی ہے نا، میں نے کہا تم تو حضرت عیسیٰ، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت مل نہیں سکتی، کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. حضرت عیسیٰ کو پہلے مل چکی ہے، وہ تشریف لے آئیں گے. تم یہ کہتے ہو یہ خنزیر پیدا ہوا اور اب نبی ہے، اس میں اور اس میں کیا مناسبت ہے بتاؤ؟ ہم ایسے نہیں کہتے نا، کرتا ایک بات ہم ایسے نہیں جناب محترم. کیا کہتے ہو؟ ہم یہ کہتے ہیں، تم کہتے ہو کہ یہ پہلے حضور سے نبی بنا ہوا ہے. نہیں، میں جو کہتا ہوں وہ سنے نا، جو میں کہتا ہوں پہلے پیدا ہو چکا ہے. آپ جناب محترم میری پہلے بات کچھ سنیں گے تو مجھے سمجھ آئے. پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ نے فرمایا جب آئیں گے وہ امتی ہوں گے. قرآن مجید کے اندر خاتم النبیین لفظ سرکار نے بیان کیا، ٹھیک ہے. خاتم النبیین کے ہوتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام امتی نبی عزو قرآن یا حدیث مجھے ذرا ثابت تو کرے نا، تاکہ مجھے بھی تو کچھ پتا چلے نا کہ قرآن مجید، یہ تو آپ نے بتایا نا، قرآن مجید کی کوئی آیت دکھائیں جسے یہ پتا چلے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے وہ امتی نبی ہوں گے. قرآن تو اس بات پہ روشنی ڈالتا ہے یا نہیں ڈالتا اس مضمون پہ؟ اچھا تم یہ کیا کہنا چاہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے امتی نبی نہیں ہوں گے؟ امتی نبی ہوں گے. کیا کہنا چاہتے آپ کہتے ہم لوگ تو کہتے ہیں فوت ہو گئے ہیں، ہم لوگ تو عیسیٰ علیہ السلام کو فوت مانتے ہیں نا. اچھا یہی تو میں بتا رہا ہوں آپ کو، آپ اس لیے تو مجھے سمجھے سے تھوڑا سا. اچھا عیسیٰ، ایک منٹ، آپ اس بات پر کہنا نا عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں؟ ہم فوت مانتے ہیں. فوت مانتے ہیں. جب فوت مانتے ہو تو پھر اس عقیدے سے استدلال کیسے کر رہے ہو کہ وہ آئیں گے جب تمہارے نزدیک آنا ہی نہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں نا، تو آپ استدلال کیسے قائم کر رہے ہو بتاؤ؟ وہ اس لیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ. یار بات یہ ہم نہیں کہتے، اب چھوڑ دو. اچھا سوال یہ ہے، میں فرض کرو میں نہیں کہتا، پھر کیا تم اپنے مرزائی کو نبی ماننا چھوڑ دو گے؟ کس کو؟ کیا میں نہیں کہتا، میں اب کہتا ہوں حضرت عیسیٰ نہیں آئیں گے، فرض کرو میں کہتا ہوں حضرت عیسیٰ نہیں آئیں گے، فوت ہو چکے ہیں، کیا اب تم اپنے مرزے کو نبی ماننا چھوڑ دو گے؟ اس بات میں چھوڑوں گا. تمہارا صرف استدلال اس بات پر ہے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، تم کہتے ہو مسلمانوں آئیں گے اور نبی بن کر آئیں گے، لہذا اگر وہ امتی نبی ہو سکتا ہے تو ہمارا بھی ہو سکتا ہے. سوال یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں وہ نبی نہیں آئیں گے، وہ فوت ہو جائے. اسی کو عیسیٰ مانتے ہیں. شاباش ہے. مانتے. تمہارا کوئی ایک مذہب ہے، کبھی تم کو عیسیٰ بنا لیتے ہو، کبھی نیا نبی بنا لیتے ہو، بتاؤ کہ جائے کہاں؟ پہلے اب بات میں عرض یہ کر رہا تھا، میرا عقیدہ تو مجھے پتا ہے. آپ نے مجھے اگر بدلنا ہے تو اپنا عقیدہ مجھے بتائیں گے تو میں بدلوں گا نا. میرا عقیدہ مجھے پتا ہے میں کیا مانتا ہوں. میں نے کنورٹ ہونا ہے، میری بات سنیں، میں نے کنورٹ ہونا ہے آپ میں، تبلیغ یہ مجھے کر رہے ہیں نا، میں نے آنا ہے آپ کے پاس، تو مجھے مطمئن آپ نے کرنا ہے ہر صورت میں اپنے عقیدے کا، نہ کہ میرا عقیدے کا. میرا جو بھی عقیدہ ہے اس کو چھوڑیے، میرا جو عقیدہ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کا عقیدہ ہے اگر اس دل میں ڈالنا ہے تو وہ اس کے مجھے دلائل دیجیے تاکہ میں غور و فکر کروں. میں اسی پر دلائل دے رہا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اپنا مذہب پہلے واضح کرو. میں تو بتایا تمہارا مذہب کیا ہے؟ تم اس خبیث کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ رکھتا ہوں کہ وہ امتی نبی ہے، میں ان کے متعلق یہ عقیدہ رکھتا ہوں. پتا کیا ہے؟ سنو جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم اس خنزیر کو بھی نہیں مانتے. جاؤ. کیوں؟ میں کسمیہ کہہ رہا ہوں، ہم اس کو مانتے ہیں. میں کسمیہ کہتا ہوں، تم نہیں مانتے اس کو. میں جس کو ایک منٹ، جس کو تم نبی کہہ رہے ہو میں کسمیہ کہتا ہوں، تم اس کو نہیں مانتے. چلے آپ کہتے پتا کیا؟ سن، میں نے 1000 مرتبہ اس کو کبھی خنزیر کہا ہے، کبھی خبیث کہا ہے، اور تم خاموش ہو اپنے نبی کے خلاف. سمجھو گالی دوں، بات تو سن لا. ہمارے سامنے اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سید العالم کے متعلق کوئی بات تھوڑی سی ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس نے اشارہ تن کنایتن توہین کیا ہے، ہم اسی وقت اس کا گلا گھونٹ دیتے ہیں. ہمیں ہم اسی وقت مار دیں گے. یہ ہے سرے کے نبی ہونے کی دلیل ہوتا ہے، جیسے وہ تیار ہے اسی طرح تم ہے نا. ہمیں آج صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سبق ملتا ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے. کیا آپ سنا؟ میری بات سنیے، گلا نہیں بننا، اپنے نبی کے خلاف سن کر خبر نہیں ہوتا. میری بات سنیے. اچھا وہ چلے، وہ میرا مسئلہ، آپ اس بات کو چھوڑیے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ صرف مجھے آپ مطمئن کریں گے یا نہیں؟ مطمئن نہیں کر، میں مطمئن نہیں کر سکتا. نہ مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، نہ کسی نبی رسول کو. سنو، اللہ تعالیٰ نے کسی نبی رسول کو نہیں کہا کہ مطمئن کرو کسی کو. اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا فرمایا کہ تم پہنچا دو، بلغ ما انزل الیک. محبوب تم پہنچا دو. تم مطمئن ہونا کیا ہے؟ کچھ ابو جہل کو رسول نے مطمئن کیا ہے. اچھا کچھ پہنچائیں گے بھی کہ نہیں؟ کچھ پہنچائیں گے. ہم نے پہنچا دیا. میں صاف کہہ رہا ہوں کہ تمہارا دجال ہے، کافر اعظم ہے، اور تم کافر اعظم ہو، دجال لوگ ہو، فطر بعد ہو.
तुम्हारा मजहब फैलाने का क्या तरीका है? पैसे देते हो, रंडियां अपनी पेश करते हो, रंडियां अपनी पेश करते हो, वहाँ पर तुम्हारे रबुए के अंदर जन्नत बनी हुई है, वहाँ पर तुमने कश्ती रखी हुई है, कश्ती तुम्हारी हूरे है, क्या तमाशा तुमने बना? ऐसा नहीं है कारी साहब, आपके बारे में बताया रबुओं में क्या है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, हम पागल बने बैठे हैं। तुम बताओ कि रबुओं के अंदर क्या है? तुमने कश्ती बहन चो दिन को हर आदमी सोचता तुमने हूरे बना इधर देखे, आपने तो बहुत जज्बात किया भाई। जज्बात सुन, मेरा तेरे साथ बोलना जो है वो गुनाह बन रहा है, तुम्हें क्या मालूम? तुम जितने मर्तबा ये बकवास करोगे कि हमारा वो नबी हमारा, मैं कुछ सुनूं, मैं अपने ईमान में करूं। चलो ठीक है, छोड़ देंगे। मैं वो कान नहीं जब अपने रखना चाहता जो ऐसी बकवास सुने मेरे रसूल के खिलाफ बात मैं सुनता रहूं बार बार। पर मैं मोहम्मद रसूल को मानता हूँ ना। तुम मानते हो? तुम मानते हो बेड़ा गर्क तुम्हारा, तो उस तजार बहन चो तुम मानते हो? हम तो मानते हैं। आप के दीन के साथ हमें मजाक बना रखा, बहन चो 1000 कश्ती रखी हुई है, जिसमें 1000 आदमी चोता और तुम कहते हो जन्नत हमारी, कभी रोना था तुम्हारे ऊपर। चले, अगर आपको इस बात से है तो ये तो इन्होंने बताया था। मैं तुम्हें क्या कर, मैंने आपको ये कहा था कि अगर मिर्जा ये तो न लाना, अगर वो आदमी को डामाडोल है, कोई चाहता है कि रास्ता में मुझे मिल जाए तो उसको लाना। जो आदमी खबीस मान चुका है उसको तो हम कदम करेंगे, उससे ना बात कर क्या ताल्लुक हमारा। मैंने यही कहा था पहले, ये सूरज चला हुआ है, हम इसके मुताबिक गुफ्तगू करें। लानती दज्जाल आदमी तुम्हारे जैसे काफिर कई दावे नबूवत करने वाले कत्ल हो गए, खत्म हो गए, खंदीर के बच्चे। हाँ जी, तुम्हें अंग्रेज ने साया दे रखा है, इस वजह से उस लानती हुकूमत कत्ल नहीं करने देती हमें। अगर वो कत्ल करने दे तो हम तो सुबह खत्म कर दे तुम्हें। पर फिर हम पता नहीं तुम क्या कर रहे हो, कहाँ बैठे हुए, किस बात के मुताबिक बात कर रहे हो? हक को कैसे पहचानेंगे अगर आप हक को पहचाना तुमने नहीं तो ये तुम्हारी अंधी आंख का कसूर है, और सूरज तो जला हुआ है। पर एक बात तो सुनो ना, एक खबीस आदमी कहता है कि सूरज देखकर कहता है यार मैं तुम्हें कैसे पहचानूं, तो उससे सलामती आदमी कौन है? अच्छा मेरी एक बात सुने, आप मेरी एक बात तो सुने। नहीं पहचान रहा तो तुम खबीस बात करो। चले एक और बात से ले लेते हैं, बात तो सुने ना, आप तो इतना जज्बात में बात सुनो, जज्बात हमारे ईमानी है। पर ये तो कोई ऐसी बात तो नहीं मैं कर रहा जिससे आप यार तुम क्या कर रहे हो? तुम कहते हो बार बार अपने बच्चाओं को नबी, और हमारे नबी के साथ कहते हो कि हमारे नबी के बाद नबी आ सकता है, मैं इतना कुछ कैसे सुन सकता हूँ? ये मजाक है, चले छोड़ है। सुनो, ठीक है छोड़। किसी की माँ को, मैं तुम्हारी माँ को सब बार बार गाली दूं, तुम सुनोगे? उठ कर चले जाओ। बात ये है, तुम्हें पता नहीं है कि हमारी शरीयत इस्लाम के खिलाफ कोई बात करना हमें माँ बाप को गाली देने से, हमारे माँ बाप को गाली देने से ज्यादा बुरा हमें लगता है। चले इसको खत्म कर देते हैं बस, जज़ाकल्लाह, बहुत खत्म कर देते हैं। शुक्रिया। मैं तो हाथ मिलाना गवारा नहीं करता, जब मैं आया तो मैं ये बड़ी मुश्किल से मैंने हाथ मिलाया, तुमने मुझे हाथ लगाया, मैं हाथ घूमूंगा। तुम कहाँ बैठे हो? तुम्हारे जैसे कच्चाल खातम रसूल करीम के बहन चोद जो टट्टी में मार रहा है उसको नहीं मान रहा तुम। किताबें भरी पड़ी हैं, अंग्रेज ने उसको उठाया थी चोद को। ये उसका अपना दज्जाल देखो, सुनो एक मिनट, दज्जाल का काम देखो बहन चोद, झूठे मोर्चे बनाकर क्या रखे हुए, जो आदमी आता है गैंग छोड़ी हुई है, वो पहले पूछ जाता है जी कभी कैमरा लगा रखे हैं जनाब, आने वाला जो है उसकी पहले बात पूछ कर वो आकर बता देता है हजरत ये बात आ रही है, वो यकीन करे ऐसा नहीं। क्या तुम्हारी किताबें भरी पड़ी और बेवकूफ, मैं तेरे पास तेरे किताबें रख लूं, तुम्हें एक बात नहीं आएगी करने की आगे। तुम कहाँ बैठे हो? अभी तो हम जबानी गुफ्तगू कर रहे हैं, हम तुम्हारे हवाले पेश करें। तुम्हारा दज्जाल जो है टट्टी खाने में मरने वाला, वो खुद अपनी हर बात से झूठा दज्जाल साबित होगा। कि गालियां मत दे, ये देखे मिर्जा का कहता था, आप जो कह रहे हैं गाले नहीं देते, क्या गाले देता जो मुझे ना माने वो कंजरों के बेटे थे। खंजीर का बच्चा सर सैयद अहमद खान दोनों सुप्रीम कोर्ट में साबित कर दिया अगलों ने जाकर हवाला जात से कि ये दोनों दज्जाल अंग्रेज के पैदावार हैं और अंग्रेज के जनाब रेला खार है। तो वहां पर साबित हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में। कारी साहब हम तो आज पैदा हुए ना। कौन आज पैदा हुए? अच्छा 70-40 साल उम्र है, अभी पैदा हुआ है तो वो तो सर सैयद की बातें 100 साल पहले की है, उससे हमें क्या कर दे? सर सैयद तो सुलामती को छोड़ दो, है कोई गल करना नहीं, कोई अकल की गल है तेरी? नहीं हमें कुछ बताए रहा जैसे आप कहते ऐसे तो नहीं छोड़ दे, जैसे आप अभी आप इतनी सख्ती कर रहे हैं। हम छुड़ा लेगा, सुनो दौलत सबको छुड़ा लेगी। कहाँ बैठे हो तुम? बच्चे हो अभी, समझ आइए, रोजे छुड़ा लेगी, बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे दिल क्या लानते, तुम्हें क्या मालूम तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? देखो जी आने नहीं हो गए जिससे कादियानिया पौधा पे है हुकूमत बरतानिया,
اور آپ اختیار دیتے کیوں نہیں سنتے آپ کہتے ہیں کہ ہم حکومت کچھ نہیں ساتھ دیتی، ہم حکومت برطانیہ نے خود اس کو کتاب نہیں ہے، کتاب کا حوالہ غلط ہو تو آپ اس میں سزا دیں گے وہ، لیکن بات کریں نہ دیکھیں آپ نے کہا کہ ہمارا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور آپ کو بتاتا ہوں کہ مل سے خود آپ کی بات ہی کر رہے آپ چھوڑ دیں آپ اختیار میں یہ خیال گزرتا ہے کہ جس گورنمنٹ کی اطاعت اور خدمت گزاری سے ہم نے کئی کتابیں کتاب چپ کر اسلام بے پرواہ اسلام بے پرواہ کی تعلق ویسے آدھا جی میرے کو اج تو بعد اس خنزیر کا منہ نہیں ویکنا میں بیٹھنا اٹھنا انہیں فارغ کرو یہ اپنا جاوے جدھر مرضی ہم روٹی کھوا سکنا نہ پانی کوئی شاید بالکل ساڈے حرام تب جڑا ہوتا ہے اسلام انہوں پانی بھی نہیں پلا سکتے کتا مردا ہوئے تو وہ مردا ہو کتے منہ پا دو منہ نہ پاؤ سن کی پتہ اسلام کیا سن تو جگہ دونی پینی میں انہوں نے کہا کہ تو نکل تو کرتا وہ جب وہ سڑک تک تو چھوڑ دیا نہ پھر تو کتے کھان چنگا پھر تو کتے کھان چنگا اسٹاف تک تو چھوڑ دیا توبہ 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 میں مرتد نال تعاون کرا پہ مانو تو میرے رسول کا دشمن نہیں میں دشمن تو میرے قرآن کا دشمن تو میرے دین کا دشمن میری عزت کا دشمن میری قوم کا دشمن ہر دشمن تو پیار کرنے والے محبت کرنے والے تو شکر پڑھ انگریز کی حکومت بیٹھا نہیں سر جی اسی المانی کو مجھے بیٹھے انگریزوں کی کو مجھے خدا نہیں کر کے انگریز تینوں میں رکھ کے نا یہ ٹوکے والی مشین ٹکتا تو میں اپنے پیو کا نہ ہوتا تو کتنے بیٹھا کی پتا سارے کی عزائم نہیں راتے نے یہ اللہ تعالیٰ وقت لیا گا پھر تو دساں گے کہڑے کہڑے بہن چوت جڑے نے وہ جناب مرزائی بنتے ہیں کہڑے تھی چوت بھابی بنتے ہیں کہڑے چکلالی بھی بنتے ہیں کہڑے فلانے بنتے ہیں سارے دس دیا کہ کی بنتے میں چلا جاتا مولوی نہ سمجھی جڑے سارے منصوبے بڑے اچھا آپ کا اس سے تعلق نہیں ٹوٹتا میں چلا جاتا ٹوٹ نہیں سکتا بھائی جان بھائی جان ہی آپ کو چلو ٹھیک ہے شکریہ کوئی بات نہیں تو کوئی اچھا یہ تو جاتے جاتے سیاست کوئی لٹریچر تھوڑا جیسے میں مطالعہ تو کر بھی دور ہے اپنا لٹریچر میرے لیے میرے خلاف کوئی وہ دے دے کوئی لٹریچر بھی نہیں دے سکتے صرف توبہ کر کلمہ پڑھ دوبارہ وہ تو لعنت بھیج پھر تم لٹریچر نہیں ہمارا لٹریچر جو ہمارے خلاف ہم تو اس کو تو پڑھیں وہ سورت ہے جنہوں نے منی کھڑا میرے کو کچھ لکھا ہوگا نا اچھا جی آپ کا تعلق قائم رہے اللہ تعالیٰ اب کیا اگلے دن آیا سر سور جن سے ہاں سر سور جن سے جی وہ جنت منکر جناب ہو منکر جناب ہو کلندر تو ہر لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا ہے شہر کاروں ہے تو وہ کٹی پھر جاتی ڈوئی اپنی وہ پینٹ پا کے میں کلندر چوز ڈوئی کڈن تو کچھ بھی پوترا ڈوئی مانگ بہن کے کٹی پھرنا پڑیا کلندر پوترا نکل میں گھر سور ہے تو خبردار انہوں نے بات تو دوسرے پاس بلا نرم آپ تو آپ کے لیے پتہ نہیں میں نے کہا مسلسل آپ سے میٹنگیں ہوگی بیٹھوں گا آپ سے استفادہ کروں گا میں تو یہ سوچ کے آیا تھا میرا تو بڑا لمبا فیصلہ حق واضح ہے مانو تو فابیا ورنہ قتل کے لیے تیار ہو جائے بس ہمارا صحابہ کرام والا فیصلہ اس کے بعد پھر آپ سے نہیں حق واضح ہے نہ توبہ جب آنا ہے کلمہ پڑھ کے آنا رسول اللہ کا اور لعنت بھیج کر مرزے پر لعنت تمہارا کلمہ یہ ہے کہ مرزے پر لعنت کرو پھر کلمہ رسول پڑھو ورنہ تمہارا کلمہ ہی نہیں ہے صاحب دیکھیے اب دیکھیے میں آپ کے پاس آؤں تو میں ایسے آپ کے پاس آؤں آپ کی صحبت میں بیٹھوں آپ کچھ مجھے بتائیں گے آپ تو بتائیے میں نے بتا دیا بیٹھو مرزے پر لعنت بھیجو روٹی کھاؤ ہمارے بھائی ہو یہ ہمارے شاگرد میں آپ کے جوتے اٹھائیں گے آپ کے پاؤں چومیں گے اگر نہیں تو کتے اور خنزیر سے